السلام علیکم جی، میرا نام ہے عبدالودود اور آج ہمارے ساتھ ہیں عظیم، جو کہ یہاں پہ سعودیہ میں تقریباً 8-10 سالوں سے QC کے جاب کر رہے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہے مختلف کمپنیوں میں. تو آج ان سے جانیں گے کہ جی ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا اور سعودی کی حالات میں آپ نے کیسے یہ جاب کو ڈھونڈا اور کیسے QC کی اس اسٹیج پہ پہنچ گئے. جی عظیم بھائی. جی السلام علیکم، بہت شکریہ عبدال صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع دیا، اور تاکہ ہم اپنا ایکسپیرینس، اپنے تجربات اپنے دوستوں کو، اپنے جونیئرز کو، نیو کمرز کو بتا سکیں کہ ایک سٹرگل پیریڈ ہوتا ہے انسان کی لائف کا. سٹرگل پیریڈ سے پہلے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نالج ہے. آپ کے پاس بہترین نالج ہوگا، اس کے بعد جیسے آپ کسی یونیورسٹی سے ڈپلومہ کیا، BTech کیا، BSc انجینئرنگ کی، پاس آؤٹ ہوئے، اس کے بعد آپ جاب کی سرچنگ میں لگ جاتے ہیں. وہ ٹائم آپ کی لائف کا ایک بہت بڑا ڈیسیژن والا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے چوز کرنی ہے اپنی فیلڈ، کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو فیلڈ چوز کر لی پھر آپ کو اسی فیلڈ میں ہی سٹرگل کرنی پڑے گی. میں جب گریجویٹ ہوا تو اس کے بعد میں پاور ہاؤس میں نے پہلی جاب اسٹارٹ کی پاکستان میں، ستارہ انرجی میں. پرانا پاور ہاؤس تھا، فالٹ بہت زیادہ آتے تھے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. 1 سال میں وہاں پہ ایز اے ٹریننگ انجینئر رہا. اس کے بعد میں پروموٹ ہو گیا ایز اے الیکٹریکل انجینئر. اس کے بعد خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ جاب میں جاؤں، SDO کے لیے جاؤں، لیکن تب ویکنسیاں نہیں آئی. ملکی معاملات بھی ٹھیک نہیں تھے، گورنمنٹ کے معاملات بھی ٹھیک نہیں تھے، ویکنسی بھی نہیں آئی. پھر میں سعودیہ ویزا لے کے آ گیا. جب ادھر آیا تو ادھر کی انوائرمنٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. میں نے ادھر آ کے پہلی جاب ایز اے سائٹ انجینئر کی. جب میں سائٹ پہ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ادھر صرف پیسے کی دوڑ ہے. میں لوگوں کو دیکھتا گیا، سیکھتا گیا. کچھ چند مہینے گزرے تو ایک بہت اچھا، جب اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم کرے، میں نے دیکھا کہ کوالٹی فیلڈ کا ورلڈ وائڈ ایک اچھا HR میں ایک اچھی ریکوائرمنٹ ہے اس کی. میں نے QC ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا. QC ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے کے بعد الحمدللہ میری سیلری بھی انکریز ہوگی، میرا ورک بالکل چینج ہو گیا. جو میں سارا دن بھاگتا تھا سائٹ پہ لیبر کے لیے، ابھی میں میری اسٹڈی تھی، میرا ایکسپیرینس تھا، اور ایک کوالٹی جو مینٹین کرنی ہے جاب کے لیے، وہ میں نے اپنا وہ رول ادا کرنے شروع کر دیے. 2013 سے لے کے اب تک میں اسی فیلڈ میں ہوں. اچھا جی. تو عظیم بھائی، آپ کائنڈلی یہ بتا دیجئے کہ QC بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اگر کوئی آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا سیکھے، کیا پڑھے، اور اس کے علاوہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں اور ترقی ہو سکتی ہے، یا اس کو کون لوگ آ سکتے ہیں فیلڈ وائز اگر چینج ہو؟ فار ایگزامپل کسی نے ڈپلومہ کیا ہے یا کسی نے انجینئرنگ کی ہے، BSc کیا ہے، تو ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور ان کے لیے کیا ضروری ہیں جو کہ ہر بندہ اس فیلڈ میں آ جائے؟ یا آپ سجیسٹ کریں گے یہ فیلڈ ایز کمپیئر ٹو اندر جو ادر فیلڈز ہیں، جیسے ٹیسٹنگ اینڈ کمیشننگ ہے اور انسٹالیشن وغیرہ ہیں، اس فیلڈ کی ریلیٹڈ؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے دوست صاحب، کہ فیلڈ چاہے الیکٹریکل ٹیسٹنگ اینڈ کمیشننگ کی ہے، کوالٹی کی ہے، سائٹ انجینئرنگ کی ہے، پروجیکٹ انجینئر کی ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، ہر فیلڈ میں ایک چارم ہے، ایک فیوچر ہے، ایک برائٹنس ہے. آپ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں، کوئی کسی بھی فیلڈ میں آپ کا جو مائنڈ ہے نا، آپ چلے جائیں وہاں پہ محنت کریں. جو مین چیز ہے آپ کی کنسنٹریشن، آپ اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اس فیلڈ کے بارے میں کتنا سیکھتے ہیں، آپ کتنی اسٹڈی کرتے ہیں. QC میں آنے کے لیے سب سے پہلے کنسٹرکشن میں جائیں. آپ کو پتہ چلے کہ یہ کنسٹرکٹ کیسے کرتے ہیں، یہ چیزیں کیسے لگتی ہیں. ایک بہترین QC وہی ہوتا ہے جس کو بہترین کنسٹرکشن کا پتہ ہو.
अगर किसी को कंस्ट्रक्शन का नहीं पता, वो क्वालिटी की क्या चेक करेगा, क्या इंस्ट्रक्शन चेक करेगा कि ये चीज़ सही इंस्टॉल हुई है, ये चीज़ बिल्कुल ये मटेरियल करेक्ट लगा कि नहीं लगा। उसके बाद आपकी स्टडी है क्वालिटी के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, सऊदीया के अपना अरामको के स्टैंडर्ड हैं, सऊदी इलेक्ट्रिक के अपने स्टैंडर्ड हैं, रॉयल कमीशन के अपने स्टैंडर्ड हैं। ये बेसिकली हमने एज ए क्वालिटी पर्सन हमने इन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना साइड पे। और जो फील्ड इंस्पेक्टर होता है उसने वेरिफिकेशन करनी है क्या ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो मटेरियल लगा रहे हैं ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर की। बाकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जाए, कंस्ट्रक्शन का काम सीखें, उसके बाद आस्ता मूव करें क्वालिटी में। इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखें, इनको स्टडी करें, बुक्स को स्टैंडर्ड को रीड करें, पूछें क्वेश्चन अपने सीनियर से पूछें और क्वालिटी वाले बंदे के पास बैठना शुरू कर दें, आपको वो बातें क्वालिटी की करेगा। तो इसमें आने के लिए कोई ख़ास इलेक्ट्रिकल में आने के लिए सिर्फ आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपको स्टैंडर्ड आते हों, आपको पता हो कौन सा मटीरियल कौन सी लोकेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। वेल्डिंग है, वेल्डिंग में सी स्वीप है मैंडेटरी है। उसके बाद पेंटिंग एंड हमारी है अपना पेंटिंग में बी गैस है, ये सर्टिफिकेशन करो। उसके बाद मेन चीज़ स्टडी है कि आप सऊदीया में आना चाहते हैं तो आपको इधर सऊदी अरामको के सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी के स्टैंडर्ड हैं वो रीड करने पड़ेंगे, उनका आइडिया हो कैसे इनको अपना फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो यही बेसिक चीज़ें हैं, ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्वालिटी सुपरवाइज़र और क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा साइट इंजीनियर बनना चाहिए। आपको एक अच्छी साइट इंस्टॉलेशन का पता हो, साइट एग्जीक्यूशन का पता हो। बाकी रही बात फ्यूचर की, बहुत बड़ा फ्यूचर है क्वालिटी में, वर्ल्ड वाइड फ्यूचर है क्वालिटी में। क्यूसी इंस्पेक्टर से लेके क्यूसी मैनेजर, क्यूए मैनेजर्स और टॉप मैनेजमेंट तक बंदे बैठे हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड में रिक्वायरमेंट है, हर प्रोजेक्ट के लिए क्वालिटी रिक्वायरमेंट है। जब प्रोजेक्ट रनिंग में आ जाता है तब भी फील्ड अपना जो प्लांट इंस्पेक्टर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक अच्छा पैसा हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं जी। अच्छा, आपने बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर की। अच्छा अजीम भाई, एक और क्वेश्चन है कि जो आप इतनी अच्छे पोस्ट पे हैं माशाल्लाह, पाकिस्तानी 5-6 लाख आपकी सैलरी है मंथली, तो आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कि जॉब पे आ जाएं या इससे सेटिस्फाइड आप या नहीं? आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि बाज़ लोग जो है ना पाकिस्तान में ऐसे भी हैं या किसी और इंडिया बांग्लादेश वगैरह में जो कि इतना उनके पास इनकम नहीं है, उतने पैसे नहीं है यहाँ पे आए और इतनी स्टेज पे पहुँच जाएं। तो अभी एक चीज़ चल रही है अमेज़ोन पे या ऐसे और फ्रीलांसर वगैरह, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि नौकरी अच्छी है या बिज़नेस पे में चले जाएं? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे आपके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक? जी, हर बंदे के पास हर जैसे मौके मुयसर नहीं होते। कोई बंदा बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें उसके पास बड़े अच्छे वसाइल होते हैं, कई लोगों को बने बनाए बिज़नेस मिल जाते हैं, कई लोगों को बिज़नेस बिल्डअप करने पड़ते हैं, कई बंदे ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, कई बंदे किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। बिज़नेस कारोबार में बरकत, नौकरी में गुलामी है। मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस ये है, उसका निचोड़ यह है कि अपना बिज़नेस करो। सबसे पहले एजुकेशन आपको एक अच्छा माइंडसेट देगी, अच्छा सोचने समझने की सलाहियत देगी। उसके बाद अगर आपके पास वसाइल हैं तो बिज़नेस स्टार्ट कर लो, अगर वसाइल नहीं है तो कुछ अर्सा आप जॉब करो, आप सीखो भी, मार्केट से सीखो और ऑब्ज़र्व करो कि चीज़ों को अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दो। पैसा इकट्ठा करके बिज़नेस की तरफ जाओ। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो कोशिश करो अपने रिलेटेड काम करो, वो काम करो, वो बिज़नेस करो जिसका आपको एक्सपीरियंस है। किसी के कहने पे कभी बिज़नेस स्टार्ट ना करो। अगर कोई आपको मिसाल के तौर पर कह दे कि इधर जाओ, इधर आपको 10 साल 10 लाख 5 लाख रुपया पर मंथ आपकी इनकम है,
لیکن کیسے انکم ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو نالج ہی نہیں ہے. پاسبلٹی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کر دیں, لیکن لیک آف نالج, لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ اپنی وہ پیسے بھی ویسٹ کر بیٹھیں گے. باقی رہی بات ای کامرس کی, آن لائن ارننگ کی, بہت اچھے پلیٹ فارمز ہیں. یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں جو گھر بیٹھے بندے ارننگ کر رہے ہیں کہ جاب کے لیے آپ کو ہر جگہ آفس جانا, پبلک سیکٹر میں منتیں ترلے نہیں کرنے پڑیں گے. اور یہ آپ کا بزنس بھی ہے, آپ گھر بیٹھے اپنا لیڈیز, جینٹس, بچے, اسٹوڈنٹس, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو اپنی جو انکم سٹریم ہے اپنے ایکسپنسز کے لیے, ایجوکیشن کے لیے نہیں نکال پاتے گھر سے, گھر والے افورڈ نہیں کر پاتے, وہ اپنا تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں آن لائن. فائور پہ, امیزون پہ, پاکستان میں دراد پی کے بھی ہے کہ آپ بہت اچھی اور ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر سکتے ہیں. لیکن رکنا نہیں ہے, کسی بھی ایک پوائنٹ پہ آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, اس سے بہتر کرنا, پھر اس سے بہتر کرنا, پھر اس سے بھی بہتر کرنا, اور بہتر کرتے جانا آپ نے. جی اچھا ٹھیک ہے عظیم بھائی. اور ایک اور لاسٹ کوشچن جو ہے, آپ جو اپنے دیش میں ہیں لوگ, جیسے پاکستان میں, انڈیا میں یا بنگلہ دیش ایٹسٹرا, وہ لوگ آپ کیا اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک میں نوکری کے لیے جائیں یا بزنس کے لیے جائیں؟ فار ایگزامپل آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہاں سعودی آ جائیں اور نوکری کریں یا اپنے ملک میں بیٹھ کے کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق؟ جی, سب سے پہلے تو میرا یہ مشورہ کہ اپنے ملک میں ہی رہ کے کچھ نہ کچھ کرے, بزنس کرے. لوگ ادھر آتے ہیں, 10 سال 15 سال لگاتے ہیں, بڑی اچھی لائف گزارتے ہیں, لیکن اس کے بعد جا کے پھر پاکستان میں زیرو سے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. جس بندے نے 10-15 سال بعد بھی زیرو سے ہی سٹارٹ کرنا وہ بہتر ہے. اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو وہ ابھی سے پاکستان میں ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا دے. سیٹ اپ لگانے کے بعد اس کی مارکیٹنگ اچھی کرے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا وہ سیٹ اپ بڑا ہو جائے گا. یہ بیرون ملک میں جو ملازمتیں یا نوکری ہیں نا, خاص طور پہ یہ گلف ریجن میں, جو ایک غلامی ٹائپ ہے کہ آپ ایک جاب کرتے ہیں, آپ کو آزادی نہیں ہے ادھر سے واپس جانے کے لیے, کیونکہ آپ امپلائی ہیں کسی کمپنی کے بھی اپنے رائٹس ہیں. وہ ان کا کام رہے گا, ایمرجنسی ان کے کام میں رہے گی تو آپ کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گے. وہ آپ کی ایمرجنسی نہیں دیکھیں گے, وہ اپنی ایمرجنسی دیکھیں گے, اپنا کام کی طرف دیکھیں گے. باقی ادھر فیوچر نہیں ہے گلف میں. گلف میں صرف کرنٹ ٹائم ہے آپ کا, آپ پیسے کما رہے ہیں, ارننگ کر رہے ہیں, ادھر گزارا کر رہے ہیں, اچھی لائف گزار رہے ہیں, لیکن فیوچر نہیں ہے. فیوچر اس لیے نہیں ہے, ادھر آپ کی نیشنلٹی نہیں ہے, ادھر آپ کی لینڈ مارک نہیں ہے, ادھر آپ کا اپنا بزنس نہیں ہے. بزنس ہے وہ سعودیوں کے نام پہ ہے, کفیلوں کے نام پہ ہے. باقی ابھی یہ سعودیہ گورنمنٹ ہوگی, یہ آہستہ آہستہ وہ مواقع فراہم کرنے کی طرف جا رہی ہے کہ آپ کے اپنے بزنس آپ کے نام پہ ہوں, آپ کے بزنس کی سیکورٹی ہو, لیکن آپ کو نیشنلٹی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ یورپ کی طرف چلے جائیں گے, یورپ کی طرف آپ کی نیشنلٹی مل جائے گی, آپ کے بچوں کا فیوچر بن جائے گا, اور آپ کی جو انکم ویلیو ہے وہ بھی زیادہ ہے. تو پھر بھی سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے اپنا ملک, اس کے بعد دوسری آپشن ہے. جی ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ عظیم بھائی. آپ سے جو ہم نے باتیں سنی, واقعی کہ یہ سمجھنے والوں کے لیے کہتے ہیں کہ ایک اشارہ کافی ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ ان سے بہت سے لوگ کچھ اخذ کریں گے, جو ہمارے گریجویٹ اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اپنے ملک میں, وہ لازمی اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ جی آپ کو.